علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب شاہ اور جہان ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جیت ہمیشہ جمہوریت ہی کی ہوتی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک نے معاشی اور معاشرتی طور پر ترقی حاصل کی ہے تو اس میں جمہوریت کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور اس جیت کے سفر میں ایک قوم کن مراحل سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ پاکستان میں جمہوریت کے 70 سالہ تاریخی دور سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں بدقسمتی سے عوام ہمیشہ ایسے حالات سے درپیش رہی ہے کہ کبھی بھی جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تسلسل سے قائم ہونے والی یہ تیسری حکومت بھی عوامی امنگوں کو عملی جامہ پہنانے میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ اگر تحقیقی بنیاد پہ دیکھا جائے تو جولائی 2019 میں ہونے والے گیلپ سروے کے مطابق موجودہ حکومت کی ریٹنگ عوام میں ڈاؤن ہوئی ہے، اور نہ صرف اپروول ریٹنگ ڈاؤن ہوئی ہے بلکہ 57% عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملک صحیح راہ پہ گامزن نہیں ہے۔ لیکن جہاں یہ شکایات حقیقت پر مبنی ہیں، وہیں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ میجورٹی عوام ملکی مسائل کا حل جمہوریت ہی میں تلاش کرتی ہے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عوامی امنگوں کو عملی جامہ پہنانے کی اہلیت رکھتی ہے، اور بحیثیت قوم ہم آج کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ انہی جیسے کچھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج میرے پاس اسٹوڈیو میں کچھ مہمان گرامی موجود ہیں۔ دونوں مہمان گرامی کا تعلق صحافت کے پیشے سے ہے۔ منیب مبین صاحب جرمنی میں ہی رہائش پذیر ہیں اور 10 سال تک پاکستان میں ایک لیڈنگ نیوز پیپر کے ساتھ بطور سب ایڈیٹر کام کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سید نذیر صاحب۔ کے پی کے میں نذیر صاحب کی ایک نیوز ایجنسی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ جیسا کہ آپ دونوں نے سنا، اور یقیناً آپ چونکہ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے گیلپ سروے کو پڑھا بھی ہوگا کہ پاکستان میں عوام ہر سسٹم سے اوپر جمہوریت کو رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہمارے سوسائٹی میں مذہبی عنصر، ایک نمایاں مذہبی عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کوئی بھی مذہبی جماعت فیڈرل لیول پر نہیں آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی یہاں پہ آپ سے آ کے گفتگو کرنے کی اور اپنی رائے دینے کی۔ دیکھیں، جمہوریت کو اٹ از دی اونلی سسٹم آف گورننس جو عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسرے سسٹمز آف گورننس ہیں اس کے اندر کوئی بھی حکومت عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم ڈیموکریسی کو اس لیے کہتے ہیں اور جمہوریت کو اسی لیے بیسٹ حل سمجھتے ہیں سارے مسائل کا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کی چوائس سے آتی ہے، عوام اس کو خود منتخب کرتے ہیں، اور عوام جب چاہتے ہیں ان کو اگر وہ گورنمنٹ سرو نہیں کرتی تو اس گورنمنٹ کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ عوام ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، اور عدالتیں جو ہوتی ہیں ان سے وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہیں اس گورنمنٹ کے اندر۔ تو یہ جو سسٹم آف گورننس ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ سسٹم ابھی راتوں رات نہیں بنا پایا، اس کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ یعنی کہ 2500 سال پہلے جو فلاسفرز گزرے ہیں جیسے پلیٹو تھے یا ارسطوٹل تھے، اس زمانے میں انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ بھائی بیسٹ سسٹم آف گورننس کیا ہونا چاہیے۔ ابھی سے نہیں، کوئی 2500 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جو چیز ڈیولپ ہو کر ہمارے سامنے آئی وہ یہ موجودہ فارم آف گورننس ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں عوام اپنا حکمران خود منتخب کرتی ہے اور ان سے کام کرواتی ہے، اور اگر وہ حکمران ان کو سرو نہیں کرتے تو عوام ان کو بدل دیتی ہے، عوام ان کو اکاؤنٹیبل بھی سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دوسرے کسی سسٹم آف گورننس سے کمپیئر کریں جیسے کہ بادشاہت ہے یا ایرسٹوکریسی ہے یا آٹوکریسی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ نہ تو عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو قانون کا تابع سمجھتا ہے، اور جو آتا ہے پاور کے اندر تو تا حیات رہتا ہے۔ تو وہ تو پھر تو عوام بیچاری پستی رہتی ہے، اور آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ دنیا جہاں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ایک حکمران 20 سال سے یا 25 سال سے ان کے اوپر مسلط ہے اور اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ نذیر صاحب، منیب صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ڈیموکریسی ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، اور اس کے میچورٹی کے پہنچنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں
جو عوام ہے وہ بہت جلد ایکسپیکٹ کرتی ہے حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کہ مطلب اگر ایک سال میں حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو عوام نے مایوسی کا اظہار کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری عوام ابھی ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیول پہ نہیں ہے، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ، ڈیموکریٹک انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی نہیں ہے جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ میں پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. یقیناً میں منیب بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس نے جو کہا کہ یہ بیسٹ سسٹم ہے ساری دنیا میں، اور آپ نے جو فرمایا کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیا میرے خیال میں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس کو، کیونکہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پارٹیسپیٹوری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس طرح کی ڈیموکریسی، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ شرکت کرتے ہیں اس حکومت میں ووٹ کے ذریعے یا لوگ اس میں الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کی نالج ہونی چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہے. میرے خیال میں یہ چیز جو ہے مسنگ ہے پاکستانی ڈیموکریسی میں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق اور ان کے رائٹس کیا ہے. زیادہ تر فیصلے پاکستان میں جو ہوتے ہیں وہ جذباتی انداز میں ہوتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو اور ایک چیز یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا جو حافظہ ہے وہ بھی کمزور ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بھول جاتے ہیں نا، بڑے بڑے بلنڈرز کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ہم حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہماری ڈیموکریسی میں. جذباتی پن کی آپ نے بات کی، تو میں اسی کو لے کے کنٹینیو کروں گی کہ یہ جذباتی پن صرف عوام میں نہیں پایا جاتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جذباتی پن ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی پایا جاتا ہے، کہ جب وہ حکومت میں نہیں آتے تو وہ جذباتی پن میں ایسے دعوے کر جاتے ہیں جو ان کو وہ پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور اسی لیے عوام میں مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے. کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو مینیفیسٹوز ہیں وہ ان پہ عمل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے، کہ وہ وعدے ضرور کرتے ہیں، ایک پلان بھی دیتے ہیں، لیکن اس پلان کو کس طرح اچیو کریں گے یہ چیز ہمیشہ سے لیک کرتی ہے. آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا ہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ الیکشن سے پہلے جو کہتی ہیں وعدے، لمبی چوڑی لسٹ عوام کے سامنے پیش کر دی تھی کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. لمبی چوڑی لسٹ عوام کے سامنے پیش کر دیتی ہے، مینیفیسٹو بنا دیتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مینیفیسٹو میں لکھا ہوا کیا ہے. اس مینیفیسٹو کو 5 سال میں اچیو کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 5 سال میں یہ چیز اچیو ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. مینیفیسٹو میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ 10,000 مسائل کی لسٹ بتا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سڑکیں صحیح کریں گے، ایجوکیشن صحیح کریں گے، تعلیم صحیح کریں گے، ہیلتھ صحیح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ. کیونکہ پھر میں آپ کو بتاؤں، میں جیسے ٹونی بلیئر صاحب جب یو کے پرائم منسٹر تھے تو میں دیکھ رہا تھا ان کے پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنی نرسز پروڈیوس کریں گے، ہم نے اس سے زیادہ نرسز پروڈیوس کر دیں. ہم نے وعدہ کیا تھا ہم یہ کریں گے، ہم اس سے زیادہ ہم نے پروڈیوس کر دیا. جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس سے زیادہ پروڈیوس کر دیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 5 ایئر پلان بنتا ہے، 5 ایئر پلان یا 2 ایئر پلان، اور اس میں کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اچیو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. آپ ایک چیز لے لیں، ایک مسئلہ اٹھا لیں، آپ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ لے لیں اور اس کو صحیح کر دیں. آپ ایک مسئلہ اٹھا لیں، آپ بے شک ایک وعدہ کریں لیکن اس وعدے کو نبھائیں تو صحیح. اب ہمارے یہاں کیا ہے، 10,000 لسٹ تو گنوا دی انہوں نے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا. ایون کہ وہ جو کینڈیڈیٹ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن جیت کر آتا ہے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاؤں یا میں نے وہاں پہ جا کے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کروں یا نہ کروں. وہ کیئر ہی نہیں کرتا کسی بھی چیز کی. تو دس از ویری رانگ. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اور اگر اس پہ ہم اسی بات کو ہم آگے چلائیں کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہی کینڈیڈیٹ پھر بھی نسل در نسل الیکٹ ہوتا ہے، اسی کا ہی خاندان دوبارہ آتا ہے. اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں یا جیسے ایجنسیز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ خاندانوں کو ووٹ دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک عوامی فیلئر ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لیک آف ایجوکیشن ہے، کہ عوام کو اگر ایجوکیٹ کیا جائے تو یہ مسئلہ اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ جس کینڈیڈیٹ نے جو وعدہ کیا یا جس کینڈیڈیٹ نے اپنی بات کو نیشنل اسمبلی تک نہیں پہنچایا تو وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوگا. آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایگنورنس یا جہالت جو ہے نا وہ سب بیماریوں کی وہ ہے، وہ جڑ ہے. تو اس طرح آپ ڈیموکریسی میں بھی لے لیں تو آسانی سے ہو، تو اس طرح آپ ڈیموکریسی میں بھی لے لیں تو آسانی سے وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں. مختلف شکلوں میں لوگ آتے ہیں، وہی پرانے چہرے ہوتے ہیں.
لیکن نئی نئی باغات، سبز باغات دکھاتے لوگ، اور پھر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن ان کی انالیسس اسکل جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح ڈیلیور کریں گے. ایک بندہ پہلے بھی آیا ہے، بعد میں بھی آئے گا، اس کے پاس نہ ٹیم ہے نہ ٹینک ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ایک بنیاد ہونی چاہیے لوگوں کے پاس، اور وہ ایجوکیشن ہے. اور پھر جب ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین کا جو وہ ہے ریشو بہت کم ہے، خاص کر دیہات رورل ایریاز میں آپ دیکھ لیں تو خواتین کی ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر ایجوکیشن پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، کہ وہ کریٹیکل ماس پیدا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن کی کمی جو ہے نا اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں ہر میدان میں، نہ صرف ڈیموکریسی میں بلکہ ہر میدان میں ہم مار کھا رہے ہیں. اور اس سے یہ جو مفاد پرست سیاستدان ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اگر سارے لوگ تعلیم یافتہ ہو جائے، سارے لوگ اویئر ہو جائے تو میرے خیال میں پھر کرپشن بھی کم ہو جائے گی، پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھے گی، پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، فائنانشیل آن آل لیول اٹ ول امپروو. بٹ جب تک ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں پھیلے گی ملک میں تو یہ مسائل ہوتے. میں 100% اس بات سے متفق ہوں، کیونکہ اگر ہم جرمنی میں دیکھیں تو 2018 کے UN سروے کے مطابق 100% عوام جو ہے وہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمہوریت اور ایجوکیشن کا ایک گہرا تعلق ہے. لیکن اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ لوگ بنیادی تعلیم سے مطلب بنیادی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے سسٹم آف ایجوکیشن ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کہیں کہ مدرسہ ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اردو میڈیم انگلش میڈیم کا کانسیپٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ چیزیں ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے؟ اور اگر یہ حائل ہیں تو کیوں ہر حکومت کو وہی سارے لوگ مجبور، مطلب کیوں ہر حکومت کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ انہوں نے انہی سارے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے جو کہ ان ساری پالیسیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی دو چار باتوں پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے پہلے سوال میں آپ نے ڈائنسٹک پالیٹکس کے اوپر آپ آفریدی صاحب سے آپ بات کر رہی تھی کہ عوام انہیں کو لے آتی ہے یا ان کی خاندان پہ لے آتی ہے. دیکھیں ڈائنسٹک پالیٹکس میں مجھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ڈائنسٹک پالیٹکس کے اندر پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایز لانگ ایز دا رولر از سرونگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. پوری دنیا میں ہوتی ہے. امریکہ میں آپ دیکھ لیں کینیڈی فیملی ہے، نسل در نسل وہ لوگ سیاست میں آتے رہے. ان کے یہاں بش فیملی ہے، نسل در نسل سیاست میں آتے رہے. ایز لانگ ایز دے آر سرونگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. ہوتا کیا ہے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، وہاں پہ نہرو فیملی ہے، اندرا گاندھی آئی، راجیو گاندھی آیا، اب ان کی بیٹے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی ہیں. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو یہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس میں کوئی برائی نہیں ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے. سیاستدان کا بیٹا اگر سیاست میں آ جائے تو آپ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں. یہ بات غلط ہے. جو آدمی جس فیلڈ میں جانا چاہے وہ جائے، اگر ایز لانگ ایز ہی از سرونگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. اور اس باتوں کو وہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ڈائنسٹک پالیٹکس پہ وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کے پاس اپنی ڈائنسٹی نہیں ہے پیچھے، یا ان کے پاس کوئی اپنے بیوی بچے ایسے نہیں ہیں ارد گرد جو آ کے حکومت سنبھال سکے ان کے بعد میں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایز لانگ ایز دا رولر از سرونگ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر سرو کر رہے ہیں کوئی بھی آ جائے، جو آپ کو پورا حق بنتا ہے، آپ سیافت میں آئیں گے آپ کو کوئی پورا حق بنتا ہے کہ آپ کے بچے بھی سیافت میں آئیں، کوئی بری بات نہیں ہے. تو ایز لانگ ایز از سرونگ. اچھا اب آپ کا دوسرا سوال ہے ایجوکیشن کے اوپر. دیکھیں ایجوکیشن بڑا ضروری ہے. وہ میں مانتا ہوں یہ ہوں کہ یار آپ جو ہے نا بچوں کو آپ نہ صرف تعلیم دیں، اور بلکہ نہ صرف تعلیم دیں بلکہ آپ ان کو جدید تعلیم دیں. اور ہمارے چونکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے ساتھ مسائل یہ رہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی پنپ نہیں پائی اور پنپ نہیں رہی. تو آپ بچوں کو ڈیموکریسی کی تعلیم دیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول کریکولم میں، اسکول کی کتابوں کے اندر اپنے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ بچوں کو پڑھائیں کہ بھائی آرٹیکل 1 کا کیا مطلب ہے، آرٹیکل 2 کا کیا مطلب ہے، آرٹیکل 6 کا کیا مطلب ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں، اور چائلڈ لیبر ہونی چاہیے ملک میں یا نہیں ہونی چاہیے، اور ڈسکرمنیشن آف سیکسز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ آئین کیا ہوتا ہے، حکومت کیسے بنتی ہے، وزیر اعظم کیسے پاور میں آتا ہے اور صدر کیسے پاور میں آتا ہے، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں یا ان کو بدلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بچوں کو باتیں پڑھائی جانی چاہیے، اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو. آپ چونکہ ٹریڈیشنل میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، میں آپ سے یہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ کس حد تک میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا کی پاور بڑھ رہی ہے اسی طرح عوام میں کنفیوژن بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں.
اور مطلب اس حد تک پولیٹیکل رائیولریز بڑھ گئی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس حد تک کنسٹرکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے اس صورتحال کو قابو پانے کے لیے؟ میرے خیال میں ایک یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں صحافیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی نہیں ہے, یا کارپوریٹ جو میڈیا ہے کچھ چیزوں کو کور کرتے کچھ کو نہیں کرتے, ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ دوسرا فورس ہے. یہ نہ صرف اس پہ ایک پریشر ہے جو سینسر کرتے خبروں کو مین اسٹریم میڈیا پہ, یا جرنلسٹ کی جو کیپیسٹی نہیں یا پہنچ نہیں سکتے مختلف, یہ فلو آف انفارمیشن ایج ہے آج کل. تو سوشل میڈیا ایک ضرورت ہے, ہر بندہ ایک صحافی بھی ہے اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, لیکن ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز بھی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. لیکن میں اوور آل سوشل میڈیا کو کریڈٹ دیتا ہوں, یہ اس کو مزید اسٹرینتھن ہونا چاہیے, لیکن تھوڑی سی فیک نیوز کا اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. ایک چیز یہ ہے, پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہت سے فیصلے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نے دیکھے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا کوئی پوسٹ کسی نے لگایا ہے تو اس پہ حکومت نے فوراً ایکشن لیا ہے, کیونکہ وہ دے فیل اکاؤنٹیبل کہ بہت سے لوگوں تک یہ پہنچی ہے بات, یہ یہاں پہ برائی ہے یا وائلیشن کسی چیز کی ہو رہی ہے, تو فوراً انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتی ہے نا, تو سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے لوگ پریشر ڈالتے ہیں اور اپنے مسائل جو ہے نا ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کافی مسائل میں اپنے ریجن میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہاں سے بہت سے مسائل جس پہ حکومت کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سوشل میڈیا تک, وہ ہماری گورننس کمزور ہے, اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برننگ ایشو ہو تاکہ ہم اس کو حل کر دیں, بس باقی لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو جائے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھ لے ہر جگہ پہ کہ کہاں پہ کمزوری ہے, کہاں پہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, ان کو اکاؤنٹیبل کر لے. لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں. بلکہ میں آفریدی صاحب کی باتوں میں ایک دو باتوں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اب جیسے آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے صحافی ایسے ہیں جو خود پارٹی بنے ہوئے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی فلاں اینکر بیٹھا ہوا ہے تو بھائی یہ کس کے حساب سے بولے گا, کس پارٹی کے فیور میں بولے گا. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہوں گے, بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں, بہت سارے ٹی وی چینلز پارٹی بنے ہوئے ہیں, بہت سارے اخبارات پارٹی بنے ہوئے ہیں, بہت سارے صحافی بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں. حالانکہ صحافت کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پارٹی بنیں, آپ کا کام یہ ہونا چاہیے آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیں. ایون کہ جب میں نے آرٹیکلس لکھے تو اس کے اندر میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دونوں کا برابر ویو دینا پڑتا تھا کہ بھائی جو ہے نا اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا, تاکہ عوام کو پتا ہو کہ یار یہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں, اس کے علاوہ میں نے دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ وہ غلط طریقے سے پورٹری کر رہے ہوتے. او ہو گورنمنٹ نے جو ہے نا جمہوری حکومت پھر ناکام ہو گئی, او ہو یہ ہو گیا, او ہو جمہوری حکومت پھر ناکام ہو گئی, او ہو آج بچہ مر گیا, یہ ہو گیا, کتا مر گیا. دس از ویری رانگ. آپ عوام کو جمہوریت سے بدظن کیا جا رہا ہے, اور کیوں کیا جا رہا ہے. ضرورت کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ بھائی دس از دی اونلی وے آف گورننس. آپ عوام کو کیوں بدظن کر رہے ہیں اس چیز سے. بے شمار میرے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے. بھائی آپ ووٹ کیوں نہیں دیں گے؟ بھائی یہ سسٹم سرو نہیں کر رہا, یہ خراب سسٹم ہے. آپ یہ تو غلط بات ہے. آپ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو جمہوریت کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. آپ ووٹ ڈالیں. آپ بے شک آپ کو اگر 4-5 پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو جو آپ کو آپ کے خیال میں جو لیس ایول ہو اس کو آپ ووٹ دیں, بٹ یو شوڈ گو آؤٹ اینڈ یو شوڈ ووٹ. ناظرین, ووڈرو ولسن کے مطابق ڈیموکریسی ایک فارم اور گورنمنٹ سے زیادہ ایک سیٹ آف پرنسپلز کا نام ہے, اور آج کی ڈسکشن کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ جہاں حکومت انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں لیگ کر رہی ہے وہیں کیپیسٹی بلڈنگ اور ایجوکیشنل اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے. وقت کی کمی کے باعث آج کا شو ہم یہیں اختتام پذیر کریں گے, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے نیکسٹ پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیں گے جس میں ہم نئے چہروں اور نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.